کراچی میں حیدری پولیس اسٹیشن کی زمین پر دکانوں کی تعمیر۔ سندھ ہائی کورٹ نے کراچی پولیس ریجیمنٹل فنڈ ویلفیئر اسکیم کی قانونی حیثیت پر وضاحت طلب کر لی۔ عدالت نے استفسار کیا کہ سرکاری زمین یا اس کا کوئی حصہ نام نہاد ویلفیئر کے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اب تک پولیس اسٹیشن کی زمین پر تعمیر دکانوں سے کتنی رقم وصول کی گئی؟ رقم کی آڈٹ رپورٹ 3 مئی کو پیش کی جائے۔ بتایا جائے اس طرح کی اور کتنی ویلفیئر اسکیمز ہیں۔ حیدری پولیس اسٹیشن کی زمین پر دکانوں کی تعمیر اور کرائے کی وصولی کی کیس میں دکانداروں کے وکیل نے کرائے نامے کا کہا 11 ماہ کا معاہدہ ہے جس کی ہر سال تجدید ہوتی ہے۔ پولیس 15 سے 20 گنا کرایہ بڑھانے کے لیے بلیک میل کرنا چاہتی ہے۔ لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت نے اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کی جناح ہاؤس حملہ سمیت 5 مقدمات میں عبوری ضمانت میں توسیع کر دی ہے۔ عمر ایوب وکیل بابر اوان کے ہمراہ عدالت میں پیش ہوئے۔ عدالت نے ملزمان کی حاضری مکمل ہونے کے بعد ان کی عبوری ضمانت میں 21 مئی تک توسیع کر دی۔ عدالت نے آئندہ سماعت پر پولیس سے تفتیشی رپورٹ طلب کر لی۔ عمر ایوب نے جناح ہاؤس حملہ، عسکری ٹاور اور تھانہ شادمان کو جلانے سمیت 5 مقدمات میں عبوری ضمانت کی درخواست دائر کر رکھی ہے۔ 21 اپریل کو ریفرینڈم ہونے جا رہا ہے۔ ایک بار پھر عوام کو باہر نکلنا ہوگا، ووٹ کاسٹ کر کے اس کا دفاع بھی کرنا ہوگا۔ زین قریشی کہتے ہیں 21 اپریل کا نتیجہ ابانی پی ٹی آئی، شاہ محمود قریشی اور دیگر اسیر قیدیوں کی ریلیز کا آرڈر ہوگا۔ مسرت جمشید چیمہ بولیں 21 اپریل کو پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ امیدواروں کو کامیاب کر کے بتائیں فارم 47 کی پیدا کردہ حکومت کو نہیں مانتے اور ایک ہی لیڈر قیدی نمبر 804 کے ساتھ کھڑے ہیں۔ 8 فروری کو لوگ ظلم کے نظام کے خلاف نکلے تھے، 21 اپریل کو بھی اس ہی طرح نکلنا ہے، اپنے ووٹ کی حفاظت بھی کرنی ہے۔ علیمہ خان کہتی ہیں حسان نیاز اور عباد فاروق 3-4 روز سے لاپتہ ہیں، بتایا بھی نہیں جا رہا کہاں ہیں۔ اور کہ قومی اسمبلی کے 1 جبکہ صوبائی اسمبلی کے 4 حلقوں کے انتخابی سامان کی ترسیل شروع ہو گئی ہے۔ آر او پریزائڈنگ افسران کو انتخابی سامان دے رہے ہیں، مزید بتا رہے ہیں ہمارے نمائندے الماس خان۔ جی ہاں، لاہور میں کل ہونے والے 4 صوبائی حلقے اور 1 قومی اسمبلی کے حلقے کے ضمنی الیکشن کے لیے انتخابی سامان کی ترسیل کا عمل آج صبح سے شروع ہے اور پولیس کی سیکیورٹی کا بھی انتظام کیا گیا ہے۔ ہر جو عملہ ہے اپنے پولنگ اسٹیشن کے لیے سامان لے کر جا رہا ہے، ان کے ساتھ 2 پولیس والے بھی تعینات کیے گئے ہیں۔ پی پی کے 4 حلقے ہیں صوبائی حلقے، ان میں تقریباً 663 پولنگ اسٹیشنز قائم کیے گئے ہیں، جبکہ این اے 119 جو وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی خالی کی نشست ہے، وہاں پہ 338 پولنگ اسٹیشن قائم کیے گئے اور ان کا تمام کا عملہ یہاں سے اپنا پولنگ سامان لے کے جا رہا ہے۔ ضمنی انتخابات میں وفاقی حکومت نے سول آرم فورسز اور فوج تعیناتی کی منظوری دے دی ہے۔ بات کریں گے اپنے نمائندے ذوالقرنین سے۔ ذوالقرنین آگاہ کیجیے۔ جی بالکل، کابینہ کی منظوری کے بعد وزارت داخلہ نے اب اس کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا ہے اور کہا گیا ہے کہ انتخابات کے دوران پاکستان آرمی کے جو دستے ہیں وہ بھی تعینات رہیں گے۔ اسی طرح سول آرم فورسز جو ہیں وہ بھی کوئک رسپانس فورس کے طور پر یہاں پر رہیں گی۔ سول آرم فورسز اور پاکستان آرمی کے جو دستے ہیں دوسرے اور تیسرے ٹیئر کے طور پر استعمال ہوں گے۔ یہ جو دستے ہیں آج سے لے کر 22 تک ان حلقوں میں موجود رہیں گے، کیونکہ 21 حلقوں میں جو ہے وہ ضمنی انتخابات ہو رہے ہیں جس میں قومی اور صوبائی اسمبلی کی سیٹوں پر الیکشن کیے جا رہے ہیں۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے یہ وفاقی حکومت سے درخواست کی گئی تھی کہ سیکیورٹی جو ہے مزید بڑھائی جائے، جس طرح وفاقی حکومت نے منظوری دی اور اس کے بعد وزارت داخلہ نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ بہت شکریہ ذوالقرنین۔ پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول میں پاسنگ آؤٹ پریڈ ہوئی ہے، اسی حوالے سے بات کریں گے اپنے نمائندے لئیق الرحمان سے۔ لئیق، مہمان خصوصی کون تھے اور یہ لانگ کورس کے کون سے نمبر کی تقریب تھی؟ مجموعی طور پر مختلف جو کورسز ان میں پی ایم اے لانگ کورس 149 مجاہد کورس 14واں یہ تھا اور انٹیگریٹڈ کورس 68 کے ساتھ ساتھ 23واں لیڈی کیڈٹ کورس تھا، جس کی پاسنگ آؤٹ پریڈ آج پی ایم اے کاکول میں منعقد ہوئی۔ 49 کیڈٹ ایسے تھے جو 200 ممالک کے اس میں پاس آؤٹ ہوئے ہیں آج، اور چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی جنرل ساحل شمشاد مرزا تقریب کے مہمان خصوصی تھے، جبکہ ترکیہ کے پاکستان کے دورے پر آئے ہوئے جنرل متین گورج یہ چیف آف گیسٹ آف آنر کے طور پر انہوں نے شرکت کی۔ اس موقع پر دونوں مہمان خصوصی میں جو نمایاں کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے کیڈٹس تھے ان میں انہوں نے اعزازات تقسیم کیے۔ سوڈ آف آنر حاصل کی ہے اکیڈمی سینئر انڈر آفیسر محمد نعمان عبداللہ نے، جبکہ صدارتی گولڈ میڈل کے حقدار ٹھہرے ہیں
कंपनी सीनियर अंडर ऑफिसर मोहम्मद अब्दुल्ला जावेद, चेयरमैन और जो पाकिस्तान के दौरे पर आए हुए तुर्किया के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ हैं, उन्होंने अपने खिताबात में तमाम जो पास आउट होने वाले कैडेट्स थे उनको मुबारकबाद पेश की और साथ ही उन्होंने बिलखसूस PMA का जो डिसिप्लिन और यहाँ पर जो तरबियत का म्यार है उसकी तारीफ की और साथ ही उनकी तरफ से PMA में पेशावराना महारतों को भी सराहा गया, इंस्ट्रक्टर्स की जो मेहनत है उसकी भी तारीफ की और मुबारकबाद देने के साथ साथ उन्होंने पास आउट होने वाले कैडेट्स के लिए मुस्तकबिल में पेशावराना खिदमात के हवाले से नेक ख्वाहिशात का इज़हार किया। बहुत शुक्रिया अलैकुम रहमान, अब हमें अपडेट कर रहे थे। तो पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी काकुल में पासिंग आउट परेड हुई और मुख्तलिफ कोर्सेस के साथ साथ PMA लॉन्ग कोर्स 149 की भी पासिंग आउट परेड हुई। पंजाब में कल होने वाले ज़िमनी इंतखाबात के दौरान अमन व अमान की सूरत हाल के पेश नज़र सूबाई महकमा दाखिला ने वफाक को सूबे के 13 शहरों में मोबाइल इंटरनेट सर्विसेज बंद रखने के लिए सिफारिश कर दी। पंजाब हुकूमत की जानिब से वफाकी वजारत दाखिला को लिखे गए ख़त में सिफारिश की गई है कि अमन व अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने अमान अलीपुर, जफरवाल, भक्कर, चकवाल, सादिकाबाद, अलीपुर चट्ठा, कोट चट्ठा, लाहौर, शेखुपुरा, कसू, DG खान, तलागंग और गुजरात में भी मोबाइल इंटरनेट सर्विसेज बंद रखी जाएँ। पंजाब में कल होने वाले ज़िमनी इंतखाबात के दौरान अमन व अमान की सूरत हाल के पेश नज़र सूबाई महकमा दाखिला ने वफाक को सूबे के 13 शहरों में मोबाइल इंटरनेट सर्विसेज बंद रखने के लिए सिफारिश कर दी। पंजाब हुकूमत की जानिब से वफाकी वजारत दाखिला को लिखे गए ख़त में सिफारिश की गई है कि अमन व अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने अमान अलीपुर, जफरवाल, भक्कर, चकवाल, सादिकाबाद, अलीपुर चट्ठा, कोट चट्ठा, लाहौर, शेखुपुरा, कसू, DG खान, तलागंग और गुजरात में भी मोबाइल इंटरनेट सर्विसेज बंद रखी जाएँ। कराची के इलाके सुरजानी टाउन में शादी हॉल से गैस चोरी करने वाले मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है। तर्जुमान SSGC का कहना है लाइन से बराह रास्त लाखों रुपए की गैस चोरी की जा रही थी। अंजुम वहाब मजीद आगाह करेंगे, बताइए अंजुम। बिल्कुल फ्री गैस की छापा टीम ने छापा मारा था और शादी हॉल पे गैस चोरी की जा रही थी। बराह रास्त गैस की पाइपलाइन से गैस चोरी की जा रही थी और ये इकट्ठे के हिसाब से 20 से गैस चोरी की जा रही, लाखों रुपये की गैस चोरी है। मुलजिम की तरफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया, गिरफ्तार करके फिर चोरी शुदा गैस का बिल और जुर्माना आयद करके इससे क्लेम दाखिल किया जाएगा। शुक्रिया आपका। लाहौर में SHO हडियारा खालिद खान ने CIA एहलकारों पर मुनशियात फरोशों से गठजोड़ का इल्ज़ाम आयद कर दिया है। कहते हैं CIA एहलकार इलाके से मुनशियात फरोश लेकर छोड़ देते हैं। मुलजिमान की गिरफ्तारी पर ज़ाब्ते की कार्रवाई भी पूरी नहीं की जाती। मामले की निशानदही पर मेरे खिलाफ झूठी रिपोर्ट मुरतब की जा रही है। मुझे CCP साहब लाहौर ने, DI साहब ऑपरेशन लाहौर ने, SSP साहब ऑपरेशन लाहौर ने और SP साहब कैंट ने स्पेशल टास्क दिया था मनशियात से रिलेटेड और मैंने बहुत सारे लोग ट्रेस किए मनशियात से रिलेटेड। जब मैंने FIR देना शुरू की तो बहुत सारी हर्डल हुई सियासी भी और मुख्तलिफ जगह पे। CIA लाहौर और मुख्तलिफ लोगों ने इसमें मुझे रोकने की कोशिश भी की। CIA वालों के कुछ बंदे यहाँ पे अरेस्ट करके लेके जाते थे मेरे इलाके से, बंदे पकड़ के छोड़ते रहे। उन्होंने एक प्रोपोगंडा क्रिएट किया है कि SHO हडियारा और रिपोर्ट बनाई है कि SHO हडियारा मुख्तलिफ जो है ना मंशियात फरोशों के साथ मुलव्वस है। अगर ये CIA वाले मेरे खिलाफ कोई कार्रवाई करते हैं या किसी किस्म की कोई एक्टिविटीज करते हैं तो मेरे खिलाफ वो फेक होगी। मेरा खुला चैलेंज है अफसरान को, इंक्वायरी करें, कमेटी बनाएं, कमेटी में अफसरान मौजूद हों। अगर मेरी इस तरह की कोई इन्वॉल्वमेंट है तो मुझे डिपार्टमेंट में नहीं रहना चाहिए। इसी पर हमारे नुमाइंदे बाबर खान हमारे साथ मौजूद है। बाबर, इसका बैकग्राउंड बताइएगा, क्या स्टोरी है ये? देखिए जी, काफ़ी अच्छे से जो पुलिस अफसरान हैं उनको ये शिकायत वसूल हो रही है कि जो बॉर्डर के करीब जो गांव है वहाँ से ड्रोन के जरिए जो मंशियात है वो बॉर्डर पार के भेजी जाती हैं, जिस पर वहाँ पर कार्रवाई भी की जाती है। अब एक SHO हडियारा है खालिद, उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया है कि जो CIA एहलकार हैं वो उनके इलाके से मंशियात फरोश ले जाकर उन्हें छोड़ देते हैं और उनको हरासा भी किया जाता है। एहलकारों की जानब से मुलजमान की गिरफ्तारी पर ज़ाब्ते की कार्रवाई भी पूरी नहीं की जाती और CIA के जो एहलकार और दीगर जो इन्वेस्टिगेशन के पुलिस अफसरान हैं और एहलकार हैं वो ऐसे गंदे जुर्म में मुलव्वस हैं और पहले भी एक SHO शादरा जो है सगीर मैतला उसे ड्रोन के जरिए भारत मंशियात स्मगल करने पर गिरफ्तार किया गया था, उसके खिलाफ कार्रवाई की गई थी जिसके बाद उसकी जमानत हो गई थी और SHO ने जब्त करके जो मामले की निशानदेही करने पर मेरे खिलाफ झूठी रिपोर्ट मरतब की जा रही है और उसने कभी माना है कि जो आला अफसर है उसे मुअत्तल कर देंगे। जी शुक्रिया आपका बाबर।
فیسلٹی پروگرام کے لیے پاکستان کی 6 سے 8 ارب ڈالرز کی درخواست منظور کر لی۔ ذرائع وزارت خزانہ کا کہنا ہے کہ پاکستان نے EFF پروگرام کے لیے 3 سے 4 سال کے لیے درخواست کی ہے۔ پاکستان نے دوسری درخواست موسمیاتی تبدیلیوں کے نقصانات سے متعلق کی ہے، جس میں 1 ارب 20 کروڑ ڈالرز مانگے۔ IMF مشن مذاکرات کے لیے مئی میں پاکستان آئے گا۔ مشن نئے قرض پروگرام اور آئندہ مالی سال کے بجٹ کی تیاری میں معاشی ٹیم کے ساتھ مل کر کام کرے گا۔ تو IMF نے ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسلٹی پروگرام کے لیے پاکستان کی 6 سے 8 ارب ڈالرز کی درخواست منظور کر لی ہے۔ ذرائع وزارت خزانہ کا کہنا ہے کہ پاکستان نے EFF پروگرام کے لیے 3 سے 4 سال کی درخواست کی ہے۔ فیسلٹی پروگرام کے لیے پاکستان کی 6 سے 8 ارب ڈالرز کی درخواست منظور کر لی۔ ذرائع وزارت خزانہ کا کہنا ہے کہ پاکستان نے EFF پروگرام کے لیے 3 سے 4 سال کے لیے درخواست کی ہے۔ پاکستان نے دوسری درخواست موسمیاتی تبدیلیوں کے نقصانات سے متعلق کی ہے، جس میں 1 ارب 20 کروڑ ڈالرز مانگے۔ IMF مشن مذاکرات کے لیے مئی میں پاکستان آئے گا۔ مشن نئے قرض پروگرام اور آئندہ مالی سال کے بجٹ کی تیاری میں معاشی ٹیم کے ساتھ مل کر کام کرے گا۔ تو IMF نے ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسلٹی پروگرام کے لیے پاکستان کی 6 سے 8 ارب ڈالرز کی درخواست منظور کر لی ہے۔ ذرائع وزارت خزانہ کا کہنا ہے کہ پاکستان نے EFF پروگرام کے لیے 3 سے 4 سال کی درخواست کی ہے۔ اور کراچی میں میٹرک کے سالانہ امتحانات 2024 کا آغاز 7 مئی سے ہوگا۔ پہلی مرتبہ امیدواروں کے ایڈمٹ کارڈز پر متعلقہ امتحانی مراکز کی نشاندہی کی گئی ہے۔ اسی والے سے بات کریں گے اپنے نمائندے انور خان سے۔ میٹرک کے سالانہ امتحانات 2024 کا آغاز 7 مئی سے کیا جا رہا ہے، اور پہلی مرتبہ اس بات کا اہتمام کیا گیا ہے کہ میٹرک کے سالانہ امتحانات کے موقع کے اوپر جو امیدواروں کے ایڈمٹ کارڈ ہوں گے، ان ایڈمٹ کارڈ کے اوپر پہلی مرتبہ امتحانی سینٹر کا مقام بھی موجود ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ تمام تر تفصیلات ایڈمٹ کارڈ کے اوپر جاری کی گئی ہیں۔ یہ اقدامات اس وجہ سے کیے ہیں کہ ہر سال امتحانی مراکز کی تبدیلی اور تبدیلی کے ساتھ ساتھ امپرسونیشن کے کیسز ہوتے ہیں کہ ایک امیدوار کی جگہ دوسرا امیدوار امتحان لیتا ہے، تو لہٰذا اس تمام طرح صورتحال کو کنٹرول کرنے کے لیے ثانوی تعلیمی بورڈ کی جانب سے اس بات کا فیصلہ کیا گیا ہے کہ ایڈمٹ کارڈ کے اوپر متعلقہ امیدوار کا امتحانی سینٹر کا مکمل پتہ بھی موجود ہے۔ اور ثانوی تعلیمی بورڈ کراچی کی جانب سے میٹرک کے سالانہ امتحانات کی تیاری کا مرحلہ تقریباً مکمل ہو چکا ہے اور 7 مئی سے امتحانات کا آغاز کر دیا جائے گا۔ جی، خیبر پختونخوا کے بیشتر علاقوں میں بارشوں کا سلسلہ تھم چکا ہے۔ محکمہ موسمیات نے مزید بارشوں کی پیش گوئی کی ہے۔ حالیہ اسپیل میں مختلف حادثات کے نتیجے میں 46 افراد جاں بحق ہوئے ہیں۔ مزید بتائیں گے شہزاد محمود۔ جی، خیبر پختونخوا کے مختلف حصوں میں بارشوں کا سلسلہ تھم چکا ہے، تاہم وادی پشاور میں آسمان گہرے بادلوں کی لپیٹ۔ محکمہ موسمیات کے مطابق خیبر پختونخوا کے بیشتر علاقوں میں اگلے 24 سے 48 گھنٹوں تک بارشوں کا یہ سلسلہ وقفے سے جاری رہنے کا امکان ظاہر کیا گیا ہے۔ PDMA کے مطابق صوبے بھر میں حالیہ بارشوں کی وجہ سے مختلف حادثات کے نتیجے میں مجموعی طور پر 46 افراد جاں بحق ہوئے ہیں، جبکہ 2800 گھروں کو نقصان پہنچا ہے۔ صوبائی حکومت کی جانب سے متاثرہ افراد کی مالی امداد کے لیے بھی احکامات جاری کر دیے گئے ہیں۔ PDMA کی جانب سے بالائی اضلاع کے ڈپٹی کمشنرز کو ہدایت جاری کر دی گئی ہے کہ وہ اگلے 24 سے 48 گھنٹوں تک چھوٹے بڑے ندی نالوں میں پانی کی سطح کو مانیٹر کرے اور کسی بھی ہنگامی صورتحال کے حوالے سے بروقت PDMA کو آگاہ کرے۔ جی، صادق آباد کے صوبائی حلقہ PP 266 میں کل ضمنی الیکشن ہونے جا رہے ہیں۔ اس وقت 138 پولنگ سٹیشنز میں سامان کی ترسیل کا عمل جاری ہے۔ مزید اس بارے میں بتائیں گے ظاہر حسین۔ صادق آباد کا صوبائی حلقہ 266 میں کل کو انتخابات ہونے جا رہے ہیں۔ ٹوٹل جو ووٹ ہیں 2,21,000 سے زائد ہیں اور یہاں پر 138 پولنگ اسٹیشن قائم کیے گئے ہیں۔ 300 پولیس اہلکار ڈیوٹیاں سے انجام دیں گے۔ آج گورنمنٹ ماڈل ہائی اسکول میں جو پولنگ اسٹیشن ہیں ان کے لیے سامان کی ترسیل کا عمل شروع کر دیا گیا ہے۔ 40 سال سے یہاں پر پیپل پارٹی جیتتی آ رہی ہے اور اس دفعہ پیپل پارٹی کی طرف سے ممتاز علی چانگ حصہ لے رہے ہیں اور مسلم لیگ نون کی طرف سے صفدر خان لگا رہی ہے اور PTI کا جو حمایت یافتہ ہے وہ سمی جیٹ ہے۔ کل کو جو بھی ووٹ حاصل کرے گا وہی کامیاب ہوگا۔ جی، بکر میں PP 93 کے ضمنی الیکشن کے لیے پولنگ سامان کی ترسیل کا عمل جاری ہو چکا ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں بکر سے اپنے نمائندے عباس خان سے۔ ضمنی انتخابات کے لیے PP 93 کے لیے پولنگ سامان کی ترسیل کا عمل جو ہے وہ جاری ہو چکا ہے۔ PP 93 کو یہاں پر عامر نائب شانی کامیاب ہوئے تھے PP 92 اور PP 93 پہ، جس پر انہوں نے PP 92 اپنے پاس رکھی اور PP 93 جو ہے اس کو خالی کر دیا تھا۔ اس حلقے میں 155 پولنگ اسٹیشن بنائے گئے جن میں
3 खवातीन के लिए मखसूस है और 3 मर्दों के लिए मखसूस रखे गए हैं, जबकि इसी तरह 149 पोलिंग स्टेशन जो है मुश्तरका तौर पर बनाए गए हैं। सिक्योरिटी की बात करें तो 2000 पुलिस एहलकार जो है सिक्योरिटी के फराइज सर अंजाम देंगे, जबकि 2 कंपनियां रेंजर्स और 3 कंपनियां आर्मी की क्विक रिस्पांस फोर्स के तौर पर अलर्ट रहेंगी। जी, इलेक्शन कमीशन की जानिब से ज़िमनी इंतखाबात में अवाम की सहूलत के लिए मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल सेंटर कायम कर दिया गया। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक मॉनिटरिंग सेल में अवाम को इलेक्शन के हवाले से मालूमात हासिल करने और अपनी शिकायत दर्ज करवाने की सहूलत होगी। अवाम की शिकायत के इंदराज और उनके फौरी हल के लिए 4 सतह पर कंट्रोल सेंटर कायम किए गए हैं। सूबाई, डिविजनल और ज़िलाई सतह पर कंट्रोल रूम्स कायम किए गए हैं। मॉनिटरिंग सेंटर में तरबियत याफ्ता अमला तैनात कर दिया गया है। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन का इजलास हुआ। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने एक्साइज एंड टैक्सेशन की रिकवरी पूरी ना होने पर इजहार नाराज़गी करते हुए रिकवरियों पर तवज्जो देने की हिदायत की। वज़ीर आला ने कहा रिकवरी टारगेट पूरा नहीं करने वाले अफसरान के खिलाफ कार्रवाई करें। उन्होंने महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन को नए टैक्स मुतारिफ कराने की हिदायत की। नीलम, मुजफ्फराबाद, जेहलम वैली, बाग और दीगर इलाकों में बारिशों का सिलसिला जारी है। लैंड स्लाइडिंग के बायस मानसहरा रोड लोहार गली पर ट्रैफिक के लिए बंद हो गई है। सरदार रजा हमारे साथ मौजूद हैं, मजीद आगाह करेंगे। बताइए सरदार रजा। जी बिल्कुल, आज़ाद कश्मीर में तीसरे रोज़ की बारिशें अब ज़हमत बनती जा रही हैं और इसी हवाले से जो अदाद शुमार जारी किए गए हैं कंट्रोल रूम की तरफ से और जिसके मुताबिक कोहाला रोड से भारी पत्थर गिरने से कोहाला रोड जो है वो सुबह से बंद है, जबकि लोहार गली रोड जो अहमदाबाद को मिलाने वाली वो भी बंद है और वादी नीलम, वादी लीपा और B84 के बालाई इलाकों की रोड जो है वो मुसलसल बारिश के बाद और लैंड स्लाइडिंग के बाद जो है वो हर तरह की ट्रैफिक के लिए बंद हो चुकी है। इसके साथ साथ टेलीफोन और बिजली के जो सहूलियात हैं वो भी मुतासर है। ताहम महकमा इशारात की जानिब से अभी अलर्ट जारी किया गया है कि ऐसे इलाकों में जाने से जो है वो एहतियात। शुक्रिया आपका। FIA ने इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस गैंग के सरगना समेत 2 मुल्जिमान लाहौर से गिरफ्तार कर लिए। FIA का कहना है मुल्जिम वसीम अब्बास और जेम्स मसीह ने शहरियों को मुलाजमत का झांसा देकर गैर कानूनी तरीके से इराक भिजवाया था। मोहम्मद सलाहुद्दीन आगाह करेंगे। बताइए सलाहुद्दीन। देखिए बिल्कुल, ये एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल लाहौर की कार्रवाई है जिसमें से मुनज़्ज़म गैंग के सरगना समेत 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुल्जिम दीगर साथियों की मिली भगत से शहरियों को इराक बरास्ता ईरान बॉर्डर पार कराने में मुलविस था। मुल्जिम सादा लोग शहरियों को बैरून मुल्क मुलाजमत का झांसा देकर इराक भिजवाता था। शहरियों को उसमें तशद्दुद का निशाना भी बनाया जाता था। मुतासरीन के घर वालों से भी रकम का तकाजा किया जाता है। गिरफ्तार मुल्जिम जेम्स मसीह बगैर लाइसेंस सादा लोग शहरियों से पासपोर्ट भी वसूल कर रहा था। इस तरह से FIA की कार्रवाई है और मजीद दीगर मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए भी छापे मारे जा रहे। जी शुक्रिया आपका। IMF ने एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी प्रोग्राम के लिए पाकिस्तान की 6 से 8 अरब डॉलर की दरख्वास्त मंजूर कर ली है। ज़राए वज़ारत ख़जाना का कहना है पाकिस्तान ने EFF प्रोग्राम के लिए 3 से 4 साल के लिए दरख्वास्त की है। पाकिस्तान ने दूसरी दरख्वास्त मौसमियाती तब्दीलियों के नुकसानात के अजाले 1 अरब 20 करोड़ डॉलर की दरख्वास्त की है। IMF मिशन मुज़ाकरात के लिए मई में पाकिस्तान आएगा। मिशन नए कर्ज प्रोग्राम और आइंदा माली साल के बजट की तैयारी में मौशी टीम के साथ मिलकर काम करेगा। IMF ने एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी प्रोग्राम के लिए पाकिस्तान की 6 से 8 अरब डॉलर की दरख्वास्त मंजूर की है। ज़राए वज़ारत ख़जाना ये बताते हैं कि पाकिस्तान ने EFF प्रोग्राम के लिए 3 से 4 साल के लिए दरख्वास्त की है। अपनी इंतहाई सलाहियत और वफादारी के साथ इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दस्तूर और कानून के मुताबिक अंजाम दूंगा। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दस्तूर और कानून के मुताबिक अंजाम दूंगा कि मैं आला अदालती कौंसिल के जारी करदा ज़ाब्ता इखलाक की पाबंदी करूंगा कि मैं अपने ज़ाती मफाद को अपने सरकारी काम या अपने सरकारी फैसलों पर असरअंदाज नहीं होने दूंगा कि मैं इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दस्तूर को बरकरार रखूंगा और इसका तहफ़्फ़ुज़ और दिफा करूंगा
اور یہ کہ میں ہر حالت میں ہر قسم کے لوگوں کے ساتھ بلا خوف و رعایت بلا رغبت و عناد قانون کے مطابق انصاف کروں گا اللہ تعالیٰ میری مدد اور رہنمائی فرمائے آمین چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ کی تقریب حلف برداری اور گورنر کے پی غلام علی نے ان سے حلف لیا ہے۔ چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ کی تقریب حلف برداری ہوئی، گورنر کے پی چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ سے ان کی جانب سے حلف لیا گیا اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور بھی اس تقریب میں موجود ہیں۔ کوسٹ گارڈ نے اوتھل اور بیلا میں کارروائی کرتے ہوئے 3 آئل ٹینکرز کو تحویل میں لے لیا۔ ٹینکر سے لاکھوں روپے مالیت کا اسمگل شدہ ڈیزل برآمد ہوا ہے۔ انجم وہاب ہمارے ساتھ موجود ہیں، آگاہ کیجیے انجم۔ پیٹرول اور ممنوعہ اشیاء کی اسمگلنگ کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں۔ ان کارروائیوں میں بسوں کے خفیہ خانوں سے غیر قانونی سامان اور ایرانی ڈیزل برآمد کیا گیا تھا۔ گزشتہ رات بھی یہ کارروائی کی گئی۔ مختلف گاڑیوں کو قبضے میں لے کر ان کے خلاف کارروائی کا آغاز کر دیا گیا۔ اوکرا اور پی ایس او کے خلاف تحقیقات کی جا رہی ہے۔ اتر اور بیلا کے علاقے میں یہ مشترکہ آپریشن کیا گیا تھا۔ 3 آئل ٹینکروں کو قبضے میں لے کر کسٹم کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ تینوں آئل ٹینکر میں لاکھوں روپے مالیت کا اسمگل شدہ ڈیزل برآمد ہوا ہے۔ اب بلوچستان میں غیر قانونی ایرانی ڈیزل کی اسمگلنگ کے خلاف یہ مشترکہ آپریشن کیا گیا تھا۔ دیگر بسوں سے بھی لاکھ روپے مالیت کا جو ہے ممنوع اسمگل شدہ سامان برآمد کر کے تحقیقات کی جا رہی ہے۔ شکریہ انجم۔ ملک بھر میں بارشوں کا سلسلہ 22 اپریل تک وقفے سے جاری رہنے کا امکان ہے۔ این ڈی ایم میں بلوچستان کے شہر کیچ، کلات، خزدار میں سیلابی صورتحال متوقع ہے۔ ہماری نمائندہ فاطمہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، آگاہ کریں گی۔ بتائیے فاطمہ۔ آگاہ کیجیے فاطمہ۔ ترجمان این ڈی ایم اے کے کے پی میں 21 اپریل تک دیر، مالاکنڈ، سوابی، کوہستان میں سیلاب کا امکان ہے۔ این ڈی ایم اے مردان، شانگلہ، چارسدہ، سوات، نوشہرہ میں بھی سیلاب کا خطرہ ہے۔ فاطمہ بطول ہمارے ساتھ موجود ہیں، بتائیے فاطمہ۔ جی، حالیہ بارشوں کے نتیجے میں اب تک جو ہے وہ کافی سارے نقصانات ہو چکے ہیں اور جو این ڈی ایم اے کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ بارشوں کا جو سلسلہ ہے تقریباً 21 تک مزید جاری رہے گا۔ کی جو اطلاعات ہیں اس کے مطابق کہا جا رہا ہے کہ حالیہ بارشوں کے نتیجے بلوچستان کے حسن، کچھ، کلات، خزدار، اوران کے علاقوں میں سیلابی صورتحال متوقع ہے۔ اسی طرح سے خیبر پختونخوا میں 21 اپریل تک بھی مالاکنڈ، سوابی، کوہستان اور اسی طرح سے باقی علاقوں میں نوشہرہ سمیت سیلاب کا خطرہ ہے۔ پنجاب میں بھی اسی طرح سے ڈیرہ غازی خان اور راجوری پور میں بھی سیلابی صورتحال متوقع ہو سکتی ہے۔ شکریہ فاطمہ۔ پاکستان کی آئی ایم ایف کے ساتھ سب سے بڑے قرض پروگرام پر بات کریں گے۔ شعیب نظامی ہمارے ساتھ موجود ہیں، آگاہ کیجیے شعیب۔ جی، پاکستان نے آئی ایم ایف سے سب سے بڑے اور سب سے طویل قرض پروگرام کی درخواست دے دی ہے، جسے منظور کر لیا گیا ہے۔ اس پر غور کرنے کے لیے تقریباً 6 سے 8 ارب ڈالر کا 3 سے 4 سال کا ایک قرض پروگرام ہے، جبکہ جس کو ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسلٹی EFF کا نام دیا گیا ہے۔ دوسرا جو درخواست پاکستان نے کی تھی تقریباً 1 سے 1.5 ارب ڈالر کی، یہ موسمیاتی تبدیلیوں کے جو نقصانات تھے ان کے ازالے کی فنڈنگ سے متعلق تھی۔ اس پر آئی ایم ایف نے یہ کہا ہے کہ جب وہ مئی میں پاکستان آئے گا اس نئے قرض پروگرام پر مشاورت کے لیے، تو یہ جو دوسرا پروگرام پاکستان مانگ رہا ہے 1.5 ارب ڈالر کا، اس پر بھی مشاورت کرے گا اور اس کے بعد جو ہے وہ حتمی اس درخواست کو منظور کیا جائے گا۔ تاہم یہ بہت بڑی خبر ہے پاکستان کی معیشت کے لیے کہ جو پاکستان نے درخواست دی تھی اس کو منظور کر لیا گیا اور آئی ایم ایف اس پر غور کرنے کے لیے مئی میں پاکستان آئے گا۔ جی شکریہ آپ کا شعیب۔ شہری نے ضمنی الیکشن میں دفعہ 144 کا نفاذ لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا۔ درخواست گزار نے موقف اپنایا کہ دفعہ 144 کا نفاذ الیکشن کی شفافیت پر سوالیہ نشان ہے۔ عدالت دفعہ 144 کے نفاذ کو کالعدم قرار دے۔ پرویز الہی کے کیسز کی تفصیلات کے لیے درخواست میں سماعت کے لیے مقرر کر دی گئی ہے۔ جسٹس شکیل احمد سابق وزیر اعلیٰ کی درخواست پر 22 اپریل کو سماعت کریں گے۔ عدالت نے صوبائی حکومت سمیت فریقین سے جواب طلب کر رکھا ہے۔ درخواست گزار کے خلاف نگراں حکومت کے دور میں کیسز درج کیے گئے۔ اینٹی کرپشن پنجاب میں متعدد کیسز درج کیے گئے ہیں۔ FIA میں بھی انکوائریز شروع کر دی گئی ہیں۔ تمام کیسز سیاسی بنیادوں پر درج کیے گئے۔ مزید کیسز درج اور انکوائریز شروع کرنے کا خدشہ ہے۔ متعلقہ حکام کیسز اور انکوائریز کی تفصیلات فراہم نہیں کر رہے۔ پرویز الہی کے کیسز کی تفصیلات کے لیے درخواست میں سماعت کے لیے مقرر کر دی گئی ہے۔ جسٹس شکیل احمد سابق وزیر اعلیٰ کی درخواست پر 22 اپریل کو سماعت کریں گے۔ عدالت نے صوبائی حکومت سمیت فریقین سے جواب طلب کر رکھا ہے۔ درخواست گزار کے خلاف نگراں حکومت کے دور میں کیسز درج کیے گئے۔
एंटी करप्शन पंजाब में मुतादिद केसेस दर्ज किए गए हैं। FIA में भी इंक्वायरीज शुरू कर दी गई हैं। तमाम केसेस सियासी बुनियादों पर दर्ज किए गए। मज़ीद केसेस दर्ज और इंक्वायरीज शुरू करने का खदशा है। मुतालिका हुकाम केसेस और इंक्वायरीज की तफसीलात फराहम नहीं कर रहे। बलूचिस्तान में 12 अप्रैल से अब तक बारिशों के दौरान 15 अफराद जाँ बहक और 10 ज़ख्मी हो चुके हैं। PTMA ने रिपोर्ट जारी कर दी है। ब्यूरो चीफ कोयटा मुस्तफ़ा खान तरीन हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे तफसील लेते हैं। मुस्तफ़ा, मज़ीद क्या फिगर्स हैं, बताइए। जी बिल्कुल, प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी बलूचिस्तान ने गुज़िश्ता एक हफ्ते की रिपोर्ट जारी की है सूबे के मुख्तलिफ अजला में बारिशों के नुकसान के हवाले से। इस सिलसिले में PTMA बलूचिस्तान का कहना है कि बारिशों और मुख्तलिफ वाक़यात के नतीजे में अब तक जो है 15 अफराद जाँ बहक हुए हैं, जबकि 10 से 12 अफराद जख्मी बताए गए हैं। इस सिलसिले में PTMA हुकाम का ये भी कहना है कि अब तक सूबे के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों और सैलाबी रेलों की जद में आकर 12 सड़कों को नुकसान पहुंचे, जबकि 2 पुल तबाह हुए हैं। अलावा 220 घर जो है उनको नुकसान पहुंचे, जिनमें से 60 घर मुकम्मल तौर पर तबाह, जबकि 160 को जुज़वी नुकसान पहुंचा है। जबकि दूसरी जानिब अगर देखा जाए तो सूबे के मुख्तलिफ इलाकों में कई दिनों तक बारिशों का सिलसिला जारी रहा, जिसके हवाले से PTMA बलूचिस्तान का अपनी रिपोर्ट में कहना है कि सूबे के 11 अजला में बारिशों से नुकसान हुए हैं। ठीक है मुस्तफ़ा खान तरीन, बहुत शुक्रिया। चीनी की कीमत में 4 रुपये फ़ी किलो इजाफा। चीनी की फ़ी किलो एक्स मिल कीमत 142 रुपये हो गई। बात करेंगे अपने नुमाइंदे मजहर इकबाल से। जी मजहर, बताइए। जी, चीनी की कीमत में 4 रुपये फ़ी किलो इजाफा हो गया है और एक्स मिल कीमत 142 रुपये फ़ी किलो हो गई है, जबकि होल सेल कीमत जो है वो 144 रुपये फ़ी किलो है। जो शहर की अकबरी मंडी है वहाँ पर जो दुकानदार हैं उनको 144 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से मिल रही है, जबकि परचून में छोटी दुकानों पे 150 रुपये किलो चीनी हो गई है। बरामद की इजाज़त की उम्मीद की खबरें मार्केट में आई हैं, जिसकी वजह से कीमत बढ़ी है। और अकबरी मंडी डीलर्स एसोसिएशन के मरकजी रहनुमा सुहेल मलक, उनका कहना है कि अगर इसी तरह इजाफा होता रहा तो चीनी की कीमत में जो है वो 20 से 25 रुपये फ़ी किलो इजाफा मुमकिन है। लिहाजा हुकूमत को थोड़ा सा इस बारे तवज्जो देना होगी, क्योंकि पहले चिकन और दूसरी चीजें वो बढ़ा चुके हैं माफिया, और अब वो चीनी की तरफ आ गया है। लिहाजा अब इसकी कीमत भी इजाफा होने का खदशा है। बहुत शुक्रिया मजहर। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से ईरानी सफ़ीर डॉक्टर रज़ा अमीरी मुक़द्दम की मुलाकात। ईरानी सदर के दौरे पाकिस्तान के हवाले से बातचीत हुई। ईरानी सदर के दौरे के हतमी इंतज़ामात मुजव्वज़ा माहिरों पर गुफ्तगू हुई। ईरानी सफ़ीर ने ईरानी सदर के दौरे की तफसीलात से भी आगाह किया। ज़ुल्करनैन हैदर इस मुलाकात के बारे में मज़ीद आगाह करेंगे। बताइए ज़ुल्करनैन। बिल्कुल, ये वज़ारत दाखिला में मुलाकात हुई है और इस मुलाकात में जो ईरानी सदर पाकिस्तान आ रहे हैं उस हवाले से हतमी इंतज़ामात के हवाले से और सिक्योरिटी सूरत पर जायजा लिया गया है। जो दौरे के दौरान मुआहदे होने हैं और मुजव्वज़ा उनके हवाले से भी बातचीत की गई है। ईरानी सफ़ीर ने ईरान के सदर के दौरे की तमाम तफसीलात से वज़ीर दाखिला को आगाह किया। ईरानी सफ़ीर का कहना था कि बतौर वज़ीर आला के दौर में भी अवामी मनसूबों को इंतहाई गैर मामूली रफ्तार से मुकम्मल कराया। इलाकाई सूरत हाल के तनाज़ुर में ईरानी सदर का दौरा इंतहाई अहमियत का हामिल है, ये वज़ीर दाखिला का कहना था। और वज़ीर दाखिला ने यह भी कहा कि दहशतगर्दी और दीगर चैलेंज के हल के लिए मिलकर काम करना होगा। पाक ईरान ताल्लुकात दायियों पर मुअय्यद हैं। पाकिस्तान ईरान के साथ बरादराना ताल्लुकात को इंतहाई कदर की निगाह से देखता है और खित्ते में पायदार अमन और देर पा इस्तेकाम के लिए बायमी तावन को फ़रोग़ देने की ज़रूरत है। जी शुक्रिया आपका। पिंडी की हाउसिंग सोसाइटी में फायरिंग के वाक़े में लड़की जाँ बहक हो गई है। पुलिस इस बारे में क्या बताती है, बात करेंगे। बाबर मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। बताइए बाबर। जी ये थाना एयरपोर्ट के इलाके में पोश निजी हाउसिंग सोसाइटी की एक फ्लाइट्स में एक ड्रग पार्टी रात को चल रही थी। पुलिस ज़राए का कहना है कि उस पार्टी के दौरान जो है फायरिंग हुई है और फायरिंग के नतीजा में एक पार्टी में शरीक एक लड़की जो है वो जबाक हुई है। लाश कब्जे में लेके पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दी गई है। पार्टी किसके घर पे थी, कौन कौन इसका मेजबान था, मेहमान कितने थे, इस हवाले से मकामी पुलिस की जानिब से तहकीकात की जा रही है। RPO रावलपिंडी और SSP ऑपरेशन की जानिब से इस हवाले से नोटिस लिया गया और तहकीकात का हुक्म जारी कर दिया गया है। जी शुक्रिया आपका बाबर। कराची के दरख्शां थाने के लॉकअप में शहरी की हलाकत। पुलिस का साबिक SP नैयर उल हक के घर पर छापा। तफ्तीशी हुकाम ने बताया
سابق ایس پی نہیں ملے، نیر الحق کے اہل خانہ، گن مین اور خانسامہ بھی غائب۔ ساؤتھ زون انویسٹیگیشن پولیس نے ایف آئی اے سے رجوع کر لیا، بیرون ملک فرار کا شبہ، نیر الحق کی ٹریول ہسٹری طلب کر لی۔ تفتیشی حکام کے مطابق سابق ایس پی نیر کا فون مسلسل بند ہونے پر چھاپہ مارا۔ نیر الحق کے فلیٹ اور بنگلے پر تالے لگے ہوئے ہیں۔ تفتیش میں پیش ہونے کا نوٹس گھر کے باہر آویزہ کر دیا گیا۔ سابق ایس پی کی معاونت کرنے پر سابق چوکی انچارج سی بی یو ثناء اللہ کو بھی گرفتار کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ ضمنی الیکشن 13 شہروں میں موبائل انٹرنیٹ سروس کی بندش کے لیے وزارت داخلہ کو خط۔ محکمہ داخلہ پنجاب نے وفاقی وزارت داخلہ کو سروس کی بندش کے لیے خط لکھا۔ بات کریں گے اسی حوالے سے اپنے نمائندے خواجہ نصیر سے۔ جی خواجہ نصیر بتائیے۔ بالکل جی، اس وقت محکمہ داخلہ نے پنجاب حکومت کو کل ہونے والے ضمنی انتخاب کے لیے 13 شہروں میں موبائل سروس اور انٹرنیٹ سروسز بند کرنے کے لیے خط لکھ دیا۔ جن 13 شہروں میں موبائل اور انٹرنیٹ سروسز بند رہیں گی ان میں لاہور، قصور، تلہ گنج، گجرات، ڈی جی خان، علی پور، ظفرپور، ایبرپور، چٹھا سمیت دیگر شہر شامل ہیں۔ ان تمام شہروں کے اندر 13 شہروں میں سیکیورٹی کی بیسس پر موبائل اور انٹرنیٹ سروسز جو ہیں کل تمام دن بند رکھنے کی سفارش کی گئی ہے۔ جی بہت شکریہ۔ لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت میں مختلف مقدمات میں پی ٹی آئی رہنماؤں اور دیگر ملزمان کی عبوری ضمانتوں میں توسیع کر دی گئی۔ جناح ہاؤس حملہ، عسکری ٹاور اور تھانہ شادمان نظر آتش سمیت 5 مقدمات میں اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کی عبوری ضمانت میں 21 مئی تک توسیع کر دی گئی۔ 9 مئی کو نون لیگ کا دفتر اور کنٹینر جلانے کی مقدمات میں بانی پی ٹی آئی کی 2 بہنوں علیمہ خان اور عظمہ خان کی عبوری ضمانت میں 21 مئی تک توسیع کر دی گئی۔ عدالت نے آئندہ سماعت پر پولیس سے تفتیشی رپورٹ طلب کر لی۔ جناح ہاؤس حملہ کیس میں اسد عمر اور فواد چودھری سمیت دیگر ملزمان کی عبوری ضمانت میں 21 مئی تک توسیع کر دی گئی۔ عدالت نے اسد عمر اور فواد چودھری کی حاضری معافی کی درخواست منظور کر لی۔ اب کو اسلام آباد لے چلیں گے۔ پیپلز پارٹی کے رہنما فیصل کریم کنڈی یہاں پہ گفتگو کر رہے ہیں۔ اس قسم کی چیزوں کو میں سمجھتا ہوں کہ جو ہے کسی طرح پہ بھی زیرو ٹالرنس ہونی چاہیے۔ ڈیکورم جو ہے اس کا پارلیمنٹ کا جو ہے وہ بحال ہونا چاہیے۔ پریزیڈنٹ صاحب نے اپنی سپیچ میں جس طرح ماضی میں انہوں نے تقریریں کی، پورے پاکستان کو، خاص کر کشمیر کے ایشو کو، اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے فلسطین کے ایشو کو جو ٹچ کیا وہ بھی سب کے سامنے ہے۔ اور ہم دوبارہ 14 اپریل کو جو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اپوزیشن کی جماعتوں کو دعوت دی کہ آپ آئیں مذاکرات کی میز سے بیٹھیں، آپ کے کیا خدشات ہیں۔ اگر آپ کی کوئی خدشات ہیں پولیٹیکل لیول پر، حکومت کے لیول پر، سیاسی جماعتوں کے ساتھ، تو ہم آپ کے ساتھ مذاکرات کرنے کو تیار ہیں۔ لیکن ہمیشہ اس جماعت نے کبھی بھی، چاہے وہ حکومت میں بھی تھے، وہ کہتے تھے میں نے نہ کسی سے ہاتھ ملانا ہے، نہ کسی کی بات سننی ہے اور نہ کسی ساتھ بیٹھنا ہے۔ قومی سلامتی کے ایشو بھی نہیں بیٹھتے تھے۔ اور اگر ان کو اتنے ہی کوئی خدشات ہیں الیکشن کے حوالے سے، فورمز موجود ہیں، اس فورم پہ جائیں۔ اگر وہ فورم یہ فیصلہ کرتی ہے کہ آپ ان کے خدشات ٹھیک ہیں یا غلط ہیں، انہوں نے فیصلہ کرنا ہے۔ عدالتوں کے جو فیصلے ہیں وہ عدالتوں نے کرنے، پارلیمنٹ نے تو نہیں کرنے، یا سیاسی جماعتوں نے تو نہیں کرنے۔ اور ساتھ ساتھ اگر وہ بڑے ہی اپنے آپ کو جمہوریت پسند کہتے ہیں، تو اس وقت اپوزیشن میں مولانا فضل الرحمان صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے بھی خدشات ہیں، بقول ان کے کہ ان کے بھی شاید مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالا گیا ہے۔ تو اگر ڈاکہ ڈالا گیا ہے تو وہ سیٹیں کس کو دی گئی ہیں؟ وہ سیٹیں دی گئی ہے سنی اتحاد کونسل کو کہیں، آزاد کو کہیں، یا پی ٹی آئی کو دیں۔ تو لہٰذا پہلا بسم اللہ کریں، اب اخلاقی جرت کا مظاہرہ کریں۔ مولانا فضل الرحمان جو کلیم کر رہے ہیں اپنے مینڈیٹ کے، میرے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالا، پہلے ان کی سیٹیں تو ان کو واپس کر دیں، اور باقی جو آپ ہم سے مطالبے کر رہے ہیں وہ خیبر پختونخوا سے بسم اللہ اسی کر لیں۔ ان کے تو اس وقت 5 فرنچائز بنی ہوئی ہیں پی ٹی آئی کی۔ ایک نکلتا ہے کہتا ہے مجھے تو یہ پیغام دیا، دوسرا کہتا ہے یہ پیغام دیا۔ آپ دیکھیں کہ ابھی پچھلے ان کے ایک رہنمان ہے جو ان کا ترجمان بھی ہے، ہمارے دوست ملک کے متعلق کیا انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی، اور پھر ساری پی ٹی آئی کھڑی تھی کہ نہیں یہ چیز ان کی غلط ہے۔ بھئی آپ کے ترجمان ہے اور وہ یہ باتیں کر رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں یہ غلط ہے۔ لہٰذا ان کا آپس میں بھی کوارڈینیشن نہیں ہے۔ تھوڑے عرصے بعد دیکھیں کہ ان کے ساتھ ہوتا کیا ہے، خود ہی آپس میں جو ہے یہ ان کی لڑائیوں کو چیز ہوگی۔ لہٰذا میں دوبارہ اپنے عبدالحمید صاحب کو اور ان کے تمام دوستوں کو پاکستان پیپلز پارٹی میں اپنی طرف سے، اپنی پارٹی کی طرف سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور اس امید کی صلاح اسی طریقے سے گلگت بلتستان میں آپ کے آنے سے پارٹی مضبوط ہوگی، اور بھی ہمارے دوست آئیں گے۔ 1.5 سال 2 سال بعد وہاں پر الیکشن بھی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان پیپلز پارٹی اس کی بھی تیاری کرے گی، اور انشاءاللہ اس وقت اگلی الیکشن میں پاکستان پیپلز پارٹی گلگت بلتستان میں بھی جو ہے وہ حکومت بنے گی۔ شکریہ۔